السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تلوار سونتنے والے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک دن وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے یہ آواز سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ننگی تلوار لیے باہر نکلے۔ حضرت زبیر بن عوام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ کر ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے زبیر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ اب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ ارادہ تھا کہ میں مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ، اور فرمایا کہ یہ پہلی تلوار ہے جو اللہ کی راہ میں سونپی گئی۔ دوستو، ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ عبدری مشرکوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلے میں نکلنے کی دعوت دی، چنانچہ لوگ ایک دفعہ اس کے ڈر کی وجہ سے رک گئے، اور پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں نکلے اور چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ پر اس کے ساتھ جا بیٹھے، اور اونٹ پر ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے طلحہ کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک کر اسے اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جان نثار حواری ہوا کرتا ہے، اور میرے حواری حضرت زبیر بن عوام ہیں، اور فرمایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگ ان کے مقابلے میں نکلنے سے رک گئے تھے، اگر زبیر ان کے مقابلے میں نہ نکلتے تو میں خود جاتا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ نوفل بن عبداللہ بن مخزومی نے غزوہ خندق کے دن دشمن کی صف میں سے نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلے میں نکلنے کی دعوت دی، چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس وجہ سے ان کی تلوار میں دندانے پڑ گئے، اور واپس آتے ہوئے ایسے شعر پڑھ رہے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے: میں ایسا آدمی ہوں کہ دشمن سے اپنی حفاظت بھی کرتا ہوں، اور نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کرتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک مشرک ہتھیار لگائے ہوئے آیا اور اونچی جگہ پر چڑھ کر کہنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک شخص سے کہا کہ تم اس کے مقابلے کے لیے نکلو گے؟ اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی منشا ہو تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب دیکھا کہ اے میری پھپھو صفیہ کے بیٹے، تم اس کے مقابلے کے لیے نکلو۔ حضرت زبیر بن عوام اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور جا کر اس کے برابر کھڑے ہو گئے۔ پھر دونوں ایک دوسرے پر تلوار سے وار کرنے لگے، پھر دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، پھر دونوں نیچے کو لڑکھنے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو بھی گڑھے میں پہلے گرے گا وہ مارا جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے حضرت زبیر کے لیے دعا کی، چنانچہ وہ کافر گڑھے میں پہلے گرا، پھر حضرت زبیر اس کے سینے پر جا گرے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے میں رکھا گیا تھا، اور میرے ساتھ عمرو بن ابی سلمہ بھی تھے۔ وہ میرے سامنے جھک کر کھڑے ہو جاتے اور میں ان کی کمر پر سوار ہو جاتا۔ یہ دونوں ابھی سن بلوغت کو نہ پہنچے تھے، یعنی کہ یہ دونوں ابھی چھوٹے تھے، اور پھر قلعے سے باہر لڑائی کا منظر دیکھنے لگ جاتا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد یعنی زبیر بن عوام کو دیکھا کہ وہ کبھی یہاں حملہ کرتے کبھی وہاں۔ چنانچہ شام کو جب وہ ہمارے پاس آئے تو میں نے کہا کہ ابا جان، آج آپ جو کچھ کرتے رہیں وہ میں دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، کیا تم نے مجھے دیکھا؟ میں نے کہا ہاں ابا جان۔ فرمانے لگے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا کہ کیا تم کافروں پر حملہ کرنے نہیں جاؤ گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں؟ حضرت زبیر نے کہا کہ اگر میں نے حملے کی تو تم اپنی بات پوری نہیں کرو گے، یعنی اگر میں نے حملہ کیا اور تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے اور میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام نے کافروں پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری جانب نکل گئے، اور صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر وہ اسی طرح دشمنوں کو چیرتے ہوئے واپس آئے تو کافروں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، ان کے کندھے پر تلوار کے دو ایسے وار کیے جو ان کو جنگ بدر والے زخم کے دائیں بائیں لگے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے روز صبح کے وقت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کے دوران یہ فرمایا تھا کہ میرے بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ زخمی نہ ہوا ہو۔ دربار رسالت کے شاعر حسان بن ثابت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مدحت میں ایک قصیدہ لکھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ ایسے شہسوار اور بہادر ہیں کہ وہ اس دن حملہ کرتے تھے جب لوگ چھپتے پھرتے تھے، جب لڑائی اپنی آگ روشن کرتی تھی تو وہ تلوار لے کر موت کی جانب دوڑتے تھے۔ دوستو، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ کے پھپھو زاد بھائی تھے، اور سید الشہداء حضرت حمزہ کے بھانجے جناب عبد المطلب کے نواسے سید حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجے تھے۔ سیدنا حضرت ابو بکر کے داماد سید حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کے شوہر تھے۔ سید حضرت عائشہ صدیقہ کے بہنوئی اور حضرت عبداللہ کے والد گرامی، ان جلیل القدر نسبتوں کی حامل شخصیت حواری رسول سیدنا حضرت زبیر بن عوام ہے۔ حضرت زبیر بن عوام کا سلسلہ نسب کلاب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھی، اور آپ ان 10 عظیم الشان جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے جن کو ایک ہی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان 6 ذیشان اور باوقار صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کے بعد خلافت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔